اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال میں انتہائی گھٹن پائی جاتی ہے، تمام بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ 245 کے تحت گورنمنٹ نے اپنی معاونت کے لیے، اپنی مدد کے لیے افواج پاکستان کو بلایا ہوا ہے، اور ان کا افواج پاکستان کو یہ بلانا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے مقبول ترین جماعت ہے، عمران خان صاحب اس کے لیڈر ہیں، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ آئے اور ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ ہم اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق اپنے نمائندے منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری کی پوری ریاستی مشینری، پوری کی پوری حکومتی مشینری، 14 جماعتی حکمران اتحاد اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کام نہ ہونے پائے اور عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا جائے اور ان کو تنہا کر دیا جائے، اور ان کو ان کے گھر کو ہی زندان خانہ اور جیل بنا دیا جائے، اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر قید تنہائی محسوس کریں اور ان کو گرفتار بھی نہ کرنا پڑے اور وہ گرفتار بھی ہوں، اور اس طریقے سے ان کی زندگی کا، سیاسی سفر کا اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ان کو ذہنی طور پہ بیمار کیا جائے، ان کو مینٹل ٹارچر دیا جائے، ان کو تنہا کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری ایک فلسفی کے تحت یہ سارا کام چل رہا ہے۔ بڑے بڑے ماہرین نفسیات، بڑے بڑے پولیٹیکل پنڈتس جو ہیں، سیاسی گرو جن کو کہتے ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور عمران خان صاحب نہیں قابو آ رہے اور پاکستان کے عوام ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پورے ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام جید لوگ جو ہیں، جید جو ان کے رفقات ہیں، وہ سب کے سب ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، وہ جو بہت ہی قریبی تھے، وہ بھی انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، علی زیدی نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، اور پاکستان فواد چودھری صاحب نے بھی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اسد عمر صاحب موجود ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، کام کر رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے عہدے چھوڑ دیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب حراست میں ہیں، ان کی رہائی کا حکم بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اور جبکہ ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر تو لاتعداد بے شمار ہیں لوگ جو ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ روزانہ ایک اسکرپٹ ہے، اور وہ اسکرپٹ آتا ہے، اور اسکرپٹ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو آسان بنا رہے ہیں، اپنی جان مال آبرو کی حفاظت وہ لے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے علیحدگی کے بدلے میں وہ خراج کے طور پہ وہ یہ دے رہے ہیں، ان سے خراج وصول کیا جا رہا ہے۔ ریاست اور حکومت یہ خراج وصول کر رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی جان مال آبرو کا تحفظ کرنا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے علیحدگی کا اعلان کریں۔ یہ ایک خراج ہے، اور یہ جیسے ذمیوں سے لیا جاتا تھا، کسی زمانے میں ذمیوں سے لیا جاتا تھا، وہ اسی طریقے سے اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی ذمی کا درجہ آتا ہے، سیاسی اقلیت کا درجہ آتا ہے، اور سیاست میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو نام لیوا ہیں ان کو ایک سیاسی طور پہ کافر قرار دے دیا گیا، پاکستان کی سیاست کے کفر میں ان کو شامل کر دیا گیا، انکار کرنے والے۔ تو یہ سیاسی کافرین کے خلاف یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن کیا اس سے ہوگا، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں، پھر اس کے آگے ذرا کرنٹ افیئرس کی بھی خبریں۔ مجھے نہیں لگتا، میں ابھی بھی بڑا پر امید ہوں، اور یہ میری اسسمنٹ ہے اور میری ریڈنگ ہے اور میری خبریں ہیں، وہ یہی ہیں کہ اس سارے بحران سے، اس سارے کرائسس سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ ایک نیا عمران خان اور نئی تحریک انصاف جو ہے وہ جنم لے گی، اور وہ عمران خان کی قیادت میں ہی لے گی، اور ایک نئی تحریک انصاف آپ کو نظر آئے گی، اور نیا عمران خان آپ کو نظر آئے گا جو پاکستان کی قیادت کرے گا اور بڑے بھرپور طریقے سے کرے گا۔ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ سمجھیں کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، میں بیوقوف ہوں جو یہ باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، پاکستان میں جیل بنائی ہوئی ہے، ساری جیل بنی ہوئی ہے، جیل سے بھی بدتر صورتحال ہے، لوگوں کو اٹھا کر زندان خانوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور میں ادھر بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اس سے بھی آگے، بیوقوف سے بھی آگے مجھے کچھ کہیں اور سارا کچھ کہیں کہ یہ ایویں خام خواہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے کرائسس میں، اس سارے بحران میں، اس ساری مار پیٹ میں، اس سارے جو ظلم و ستم ہے، اس ظلم و ستم کے نتیجے میں ایک نیا عمران خان، ایک نئی تحریک انصاف ابھرے گی، جنم لے گی، اور عمران خان کی قیادت میں ہی وہ آگے بڑھے گی، اور وہی اقتدار سنبھالے گی اس مملکت خدا داد کا، اور نہ صرف اقتدار سنبھالے گی بلکہ سب مل کر، تمام ریاست، پوری کی ریاست مل کر پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ میری ریڈنگز ہیں، اور نوٹ کر کے انشاءاللہ نوٹ کر کے رکھ لیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، اور مشکل سے مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر قرآن مجید میں میں سمجھتا ہوں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً جو ہے وہ تنگی آتی ہے، تنگی کے بعد پھر آسانیاں آتی ہیں، اور یہ ہو کے رہتا ہے، لیکن اس میں صرف شرط یہ ہے کہ جب تنگی آئے تو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو یہ موقع ملا تو اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں، دوبارہ ریکال کریں ساری چیزوں کو،
री थिंक करें کہ ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے اور کیا کیا ان کو مشورہ دے رہے تھے اور کیوں دے رہے تھے، اور صحیح مشورے کس نے دیے، غلط مشورے کس نے دیے، صحیح ڈائریکشن پہ کون لے کے جا رہا تھا، غلط ڈائریکشن پہ کون لے کے جا رہا تھا. اور یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اس وقت کی سچویشن جن جن لوگوں نے ان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور اس کو ڈفر کیا تھا، ان لوگوں نے جو کہ اس وقت چند لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے بلکہ غائب ہو گئے ہیں، ان کو ضرور عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے اور انہی لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے جو ان کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ ساری سچویشن اسی طریقے سے ہو سکتی ہے اور ہم 25 مئی سے بھی بدترین صورتحال میں جا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو خان صاحب اس وقت کریں. بہرحال اس کی ریزن ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے، اور پاکستان نے ترقی کی طرف جانا ہے. اور پاکستان ترقی کی طرف کس طریقے سے جا سکتا ہے، اور کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ میں مسلح فوج بھی ہیں، اس میں پاک فضائیہ بھی ہے، اس میں پاک بحریہ بھی ہے، اس میں پاک بری فوج بھی ہے، اور اس میں ہماری جوڈیشری بھی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بلکہ اعلیٰ جوڈیشری ہے. کیا وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے؟ کیا عمران خان صاحب کے بھی یہی ایم ہے اور سارے کے سارے؟ تو کیا کوئی ایسا یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ یہ سب کے سب علیحدہ کر کے ایک نئی جماعت بنا لی جائے، نیا فارورڈ بلاک بنا لیا جائے، نظریاتی حقیقی، یہ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا بغیر سرمایے کے کوئی بینک کھولا جا سکتا ہے؟ اور کیا کوئی دیوالیہ کمپنیاں جمع کر لی جائیں، کنگال لوگ جمع کر لیے، کنگال کاروباری لوگ، ڈوبی ہوئی کمپنیاں جو آلریڈی ہو چکی ہیں بینک دیوالیہ، ان سب کو جمع کر کے، اور ایسے کاروباری لوگ جو کہ ملوث ہوں، پہلے ہی ان پہ چارج شیٹ ہو، کیا ان کے ذریعے ایک نیا بینک قائم کیا جا سکتا ہے بغیر سرمایے کے؟ اور کیا اس بینک میں منی لانڈرنگ اور کالا دھن اور سب کچھ جو 2 نمبر کی کمائی اور 2 نمبر کے لوگ، ان کے ذریعے کیا وہ بینک کامیابی کروایا جا سکتا ہے؟ اور کیا ایسے بینک کو دنیا تسلیم کرے گی؟ کیا اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی؟ کیا جو پہلے سے 2 نمبریاں کرنے والے دیوالیہ لوگ جو ہیں، ہر طرح سے اخلاقی طور پہ دیوالیہ پن، مالی طور پہ دیوالیہ پن، اور آئینی اور قانون کی نظر میں وہ دیوالیہ پن کے شکار، کیا ایسے لوگوں کے ذریعے کوئی بینک کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا. بالکل اسی طریقے سے کوئی سیاسی جماعت بھی بغیر پولیٹیکل کیپٹل کے، سیاسی سرمایے کے جمع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نون لیگ کا یہی تو رونا ہے کہ ان کا، پیپلز پارٹی کا یہ رونا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا یہ رونا نہیں ہے، نون لیگ کا یہ رونا ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے، سیاسی سرمایہ، وہ ہم گنوا بیٹھے ہیں اس 9 10 12 14 مہینے کے اقتدار کے نتیجے میں. اب وہ پولیٹیکل سرمایہ، جو سیاسی سرمایہ نون لیگ جیسی جماعت گنوا بیٹھی ہے، اور وہ بھی پولیٹیکل سرمایہ سے خالی ہے، تو سیاسی جماعت کیسے قائم ہوتی ہے؟ سیاسی جماعت کا بینک کھولنا ہے تو روپیہ چاہیے، اور روپے سے بینک کھلتے ہیں، اور صاف ستھری کمپنیز آئیں، صاف ستھرے انویسٹرز آئیں، وہ پیسہ ڈالیں بینک میں، اس کے بعد اچھے اکاؤنٹ ہولڈر آئیں، کھاتے دار آئیں، جن کے پاس ان کے پاس بھی ویلتھ ہو، وہ آئیں تو وہ بینک کامیاب ہوتا ہے. سیاسی جماعت کا بھی جو پولیٹیکل سرمایہ کیا ہے، ان کا پولیٹیکل کیپٹل، ان کا سرمایہ کیا ہے، پولیٹیکل سیاسی جماعت کا ہے پاکستان کے عوام. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے پاکستان کے عوام ہے سیاسی سرمایہ، عوام ہے ووٹ، جس کو ووٹ بینک کہتے ہیں، ہر سیاسی جماعت کا ووٹ بینک. تو ووٹ بینک اس وقت سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ کیا نون لیگ کے پاس ووٹ بینک ہے؟ اور کیا یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ان کے پاس ووٹ بینک ہے؟ ووٹ بینک تو عمران خان کا ہے. آپ سروے ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور اس سارے کرائسس میں بھی عمران، اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال میں انتہائی گھٹن پائی جاتی ہے، تمام بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں. 245 کے تحت گورنمنٹ نے اپنی معاونت کے لیے، اپنی مدد کے لیے افواج پاکستان کو بلایا ہوا ہے، اور ان کا افواج پاکستان کو یہ بلانا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے مقبول ترین جماعت ہے، عمران خان صاحب اس کے لیڈر ہیں، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ آئے اور ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے. ہم اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق اپنے نمائندے منتخب کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری کی پوری ریاستی مشینری، پوری کی پوری حکومتی مشینری، 14 جماعتی حکمران اتحاد اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کام نہ ہونے پائے اور عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا جائے اور ان کو تنہا کر دیا جائے اور ان کو ان کے گھر کو ہی زندان خانہ اور جیل بنا دیا جائے اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر قید تنہائی محسوس کریں اور ان کو گرفتار بھی نہ کرنا پڑے اور وہ گرفتار بھی ہوں، اور اس طریقے سے ان کی زندگی کا، سیاسی سفر کا اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ان کو ذہنی طور پہ بیمار کیا جائے، ان کو مینٹل ٹارچر دیا جائے، ان کو تنہا کیا جائے. یہ ساری کی ساری ایک فلسفی کے تحت یہ سارا کام چل رہا ہے. بڑے بڑے ماہرین نفسیات، بڑے بڑے پولیٹیکل پنڈتس جو ہیں، سیاسی گرو جن کو کہتے ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب نہیں قابو آ رہے اور پاکستان کے عوام ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پورے ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام جید لوگ جو ہیں، جید جو ان کے رفقات ہیں، وہ سب کے سب ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. گورنر سندھ
इमरान इस्माइल साहब, वो जो बहुत ही करीबी थे, बहुत ही करीबी थे, वो भी उन्होंने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली, अली जैदी ने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली, और पाकिस्तान फवाद चौधरी साहब ने भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। असद उमर साहब मौजूद हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, काम कर रहे हैं, और लेकिन उन्होंने ओहदे छोड़ दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब हिरासत में हैं, उनकी रिहाई का हुक्म भी आ चुका है, लेकिन अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। ये कुछ बातें हैं, और जबकि MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, वो तो लातादाद बेशुमार हैं लोग जो उनको छोड़ रहे हैं। रोजाना एक स्क्रिप्ट है, और वो स्क्रिप्ट आता है, उस स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाया जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, इमरान खान साहब से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, और अपनी जिंदगियों को आसान बना रहे हैं, अपने जान माल आबरू की हिफाजत वो ले रहे हैं, और उसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अलहदगी के बदले में वो खराज के तौर पे वो ये दे रहे हैं, उनसे खराज वसूल किया जा रहा है। रियासत और हुकूमत ये खराज वसूल कर रही है कि अगर आपने अपनी जान माल आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अलहदगी का ऐलान करें। ये एक खराज है, और ये जैसे ज़िम्मियों से लिया जाता था, किसी ज़माने में ज़िम्मियों से लिया जाता था, वो उसी तरीके से अब उल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी ज़िम्मी का दर्जा आता है, सियासी अक़लियत का दर्जा आता है, और सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो नाम लेवा हैं उनको एक सियासी तौर पर काफ़िर करार दे दिया गया, पाकिस्तान की सियासत के कुफ्र में उनको शामिल कर दिया गया, इनकार करने वाले। तो ये काफिरीन के खिलाफ ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन क्या इससे होगा, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ, फिर इसके आगे जरा करंट अफेयर्स की भी खबरें। मुझे नहीं लगता, मैं अभी भी बड़ा पुरुम्मीद हूँ, और ये मेरी असेसमेंट है, और मेरी रीडिंग है, और मेरी खबरें हैं, वो यही है कि इस सारे बहरान से, इस सारे क्राइसिस से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो एक नया इमरान खान और नई तहरीक इंसाफ जो है वो जन्म लेगी, और वो इमरान खान की क़यादत में ही लेगी, और एक नई तहरीक इंसाफ आपको नजर आएगी, और नया इमरान खान आपको नजर आएगा जो पाकिस्तान की क़यादत करेगा, और बड़े भरपूर तरीके से करेगा। मुझे जो चीज़ नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है इस वक्त आप समझें कि ये एक दीवाने का ख्वाब है, मैं बेवकूफ़ हूँ जो ये बातें कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है, पाकिस्तान में जेल बनाई हुई है, सारी जेल बनी हुई है, जेल से भी बदतर सूरत हाल है, लोगों को उठा उठा कर जिंदान खानों में डाला जा रहा है, और मैं इधर बैठा ये कह रहा हूँ, बल्कि हो सकता है आप कुछ इससे भी आगे बेवकूफ़